تحریک انصاف اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اس کا. جس طرح ایک دہشت گرد کی طرح پکڑا اور توڑ پھوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے, تو رد عمل تو آنا ہی تھا. میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں. وہ تو اپنے ہمارے کارکن لیتے تھے, تو مظاہرے تو چلتے رہے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے رسپانس کوئی نہیں ہے. افغانستان کی خواتین خود ہی میرے خیال میں اپنے رائٹس لے لیں گی. تنگ گلی میں وہ پھنستا ہے پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر جب اس کی ووٹ بینک گر جاتا ہے, جب اس کی پبلک سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. اصل میں تنگ گلی میں اس وقت پی ڈی ایم ہے, کیونکہ وہ مسلسل جب سے ہماری حکومت گئی تھی اس میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں 37, اس میں سے 30 ہار چکے ہیں. اور اس وقت کہ پوری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے ساتھ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کے ساتھ, مشینری ان کے ساتھ گورنمنٹ کی, پولیس کا استعمال, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, 1000 اندر ہیں, 10,000 سے زیادہ اندر ہیں, باقی انڈر گراؤنڈ ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں الیکشن سے. وجہ اس کی ان کا ووٹ بینک نیچے گر گیا. پی ٹی آئی پاکستان کی اب سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. تو یا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے, مارشل لاء لگ گیا, یا ہوگا کہ الیکشن ہونے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی. الیکشنز تو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہے, کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور اکانومی سٹیبلائز نہ کی تو پاکستان ویسے ہی بینکرپسی کی طرف چلا گیا اور ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا, اور اس کا اتنے بڑے نقصانات ہیں. اور ویسے بھی پاکستانی قوم سب سے زیادہ اپنی تاریخ کی مہنگائی میں ڈوب رہی ہے, تو اور آگے تو ہوپ ہی نہیں نظر آ رہا. تو اس کا حل تو صرف الیکشنز تھا. تو الیکشنز تو میں پہلے دن اپنے ملک کے لیے مانگ رہا تھا, لیکن جب ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی پنجاب کی اور سندھ کی, تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, لیکن گورنمنٹ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے. اور اس کی وجہ, جب کہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا 14 مئی کو, وجہ اس کی یہ ہے کہ سب گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے. یہ تو بڑی آسان انکوائری ہے. کئی جگہ جلایا گیا, ایک کور کمانڈر ہاؤس اور ایک ریڈیو پاکستان پشاور, تو جدھر بھی آگ لگی میرے خیال میں 4-5 جگہ پہ لگی. تو یہ کتنا مشکل ہے. وہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں, سیف سٹی میں اوپر کیمراز ہوتے ہیں. یہ کتنا مشکل ہے پتہ چلانا کہ کنہوں نے یہ جلایا تھا. تو انکوائری تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. پرامن احتجاج اگر مجھے فوج نے جس طرح اٹھا کے لے کے گئے وہاں سے غیر قانونی طور پہ, اور جس طرح ایک دہشت گرد کی طرح پکڑا اور توڑ پھوڑ کر کے ہائی کورٹ کے اندر سے, تو رد عمل تو آنا ہی تھا. لیکن ہمارا ہمیشہ رد عمل پی ٹی آئی کا ہمیشہ پرامن احتجاج ہوا ہے. پرامن احتجاج اگر کہیں بھی کرتے کسی بھی جی ایچ کیو کے سامنے, تو وہ تو کرنا, وہ تو کوئی جرم نہیں ہے, وہ تو آئین ہمیں اجازت دیتے. توڑ پھوڑ کرنا, اندر جا کے جلانا, اس کی تو پہلے دن سے ہم سب مذمت کر رہے ہیں. اور آپ کور کمانڈر گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر یاسمین ہماری جو سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے, وہ بار بار لگی ہوئی ہیں کہ اندر نہیں جانا کسی نے. تو یہ ہماری پارٹی کی تو پالیسی نہیں تھی. اب موب جب بن جاتا ہے, اس میں سے کس نے کیا, کس نے جان بوجھ کے کیا, کیونکہ اس نے موقع دے دیا گورنمنٹ کو کہ ایک پورا کریک ڈاؤن کر دے تحریک انصاف پہ. تو جو 4-5 جگہوں پہ نہیں تھے, یا مثلا کور کمانڈر کے گھر, اب کراچی کے لوگ, ساری جو باقی پاکستان, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو پکڑ جیل میں ڈال دیے. تو یہ تو پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی. ٹوٹل 10,000 ہے فگر, وہ ہمارے لوگوں سے آ رہا ہے. ہمارے جو ہمارے پہلے تو ساری سینئر لیڈرشپ پکڑ لی انہوں نے, پھر سارے پاکستان سے لوگ پکڑ رہے ہیں, جو تحریک انصاف کا اس کو پکڑ رہے ہیں. تو ہمارے تو لوگ اب غائب ہو گئے ہیں سارے. تو ہمارا اندازہ ہے انہوں نے ٹوٹل 23,000 لوگوں کی بنائی ہوئی ہے لسٹ تحریک انصاف کی, جس میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ 10,000 پکڑ لیے. لیکن یہ کئی جگہ تو ملنے نہیں دیتے وکیلوں کو. اس کے بعد پھر کوئی شناخت پریڈ ہوتی ہے, وہ شناخت پریڈ ہی نہیں ہوتی. وہ عدالت کہتی ہے کیا نجی ابھی ہم نے شناخت پریڈ ہی نہیں کیا, اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم کر. تو یہ تو ایک ٹوٹل فیشزم ہے. لیکن آپ کی اپنی پارٹی پہ بھی کچھ اس طرح کا تاثر ہے کہ آپ ان لوگوں کی رہائی یا اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. کیا کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی ان کے لیے؟ مسلسل ہم اپنے وکیلوں سے, جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں, وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے, لیکن کئی جگہ یہ ملنے نہیں دیتے. اچھا, کئی جگہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں
لیکن ان کے اوپر FIR نہیں کاٹی. انہوں نے نامعلوم افراد کے نام پہ ان کو اندر ڈال دیا ہے اور ان کے اوپر وہ فرد جرم بھی نہیں لگا رہا ہے. کئیوں کے اوپر تو دہشت گردی کرتے. تو یعنی یہ ایک پلان منصوبے سے PTI کو کرش کرنے کی، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ مجھے گرفتار ایک دفعہ بھنی گالا کرنے آئے تھے. پبلک کو پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دم وارنٹ نکالو اور آنے لگے تھے تو پبلک اکٹھی ہو گئی وہاں. تو ان کو پتہ تھا کہ غیر قانونی طور پہ. پھر جب مجھے گولیاں لگیں تو اس کے بعد قوم کے اندر یہ خوف ہو گیا، ہماری پارٹی کے لوگوں کے اندر، کہ یہ مجھے پھر سے قتل کریں گے. اور ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے جب جیل میں اس طرح جان کے پکڑ کے یعنی غیر قانونی طور پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر سے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ہے کہ اگر آپ نے اس سے یہ جو غیر قانونی طور پہ یا یہ جو پلان بنایا ہوا ہے اس کو ہٹانے کا راستے سے، کیونکہ ان کو تو واضح ہے نا، انہوں نے تو اوپنلی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا، اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن کر دی ہے. تو اس لیے اس کے رد عمل میں بھی آتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہر قسم کے اوپر کئیوں پہ زیادہ ڈالا انہوں نے، جنہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. کئیوں پہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا لیکن وہ تھوڑے سے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو اتنے دباؤ کے باوجود، اب میں پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے تو چند نے چھوڑے ہیں. یعنی سارا جن کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے 300 سے زیادہ ٹکٹس دیے ہیں، ان میں سے 15-20 گئے ہیں سارے، باقی تو سارے انٹیکٹ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ایک انصاف، اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس وقت تحریک انصاف کی، جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے الیکشن کرواتے ہوئے. تو مجھے لوگوں کے آنے جانے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا جب اس کا ووٹ بینک اتنا بڑھ جائے جو ماشاءاللہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی ایک ایسا لیڈر جس کے چھوڑنے پہ آپ کو کافی دلی؟ مجھے جو ہمارے پرانے تھے ان کے اوپر ہوا تو صحیح کہ میرے ساتھ دیر کے تھے. پھر مجھے خاص طور پہ شیرین مزاری کا پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت دباؤ ڈالا گیا اس کی فیملی کی طرف سے. بیٹی نے پھر آخر میں کہا، بیوہ اس کی ماں ہے، تو اور اس کی صحت بھی ایسی نہیں تھی، تو اس کو کبھی کدھر جیل میں جائے، کبھی کہیں لے کے جائیں. تو اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ ہماری ممبر ہے جس کو انہوں نے پریشر ڈال کے چھوڑوایا. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو غلط ہے. پہلے جب ہماری پارٹی جب گورنمنٹ سے گئی تو ڈاکٹر علوی کی طرف میں خود باجوہ کو 2 دفعہ ملا ہوں، اور ہماری پھر کمیٹی تھی جو ملی ہے اس کو. تو مذاکرات تو الیکشنز کے لیے ہم کرتے رہے. وہ تو باجوہ صاحب کے دور کی بات ہے نا. لیکن میں بھی بتاؤں، اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کمیٹی بناؤ اور آپس میں PDM کے ساتھ ڈسکس کرو الیکشن. پھر ہماری کمیٹی بنی، ان کی مذاکرات ہو رہے تھے. تو مذاکرات چلتے رہے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف سے رسپانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مذاکرات تو وہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اس کا حل چاہے. اب حل اس کا الیکشنز ہیں، وہ الیکشنز چاہتے نہیں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل OTV اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.